متحدہ قومی موومنٹ کا حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے دونوں وزراء فروغ نسیم اور امین الحق نے استعفے تیار کر لیے ہیں۔ دونوں وزراء 1 بجے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ہم خبر کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے جو اپوزیشن سے رابطے تیز ہو گئے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے دونوں وزراء فروغ نسیم اور امین الحق نے استعفیٰ تیار کر لیا ہے۔ دونوں وزراء 1 بجے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ہم خبر کے حوالے سے رات گئے ملاقات کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کا حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانتے ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، MQM پاکستان جو کہ PTI حکومت کی اتحادی تھی، اب حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا ان کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ MQM پاکستان کے جو دونوں وفاقی وزراء ہیں فروغ نسیم اور امین الحق نے اپنے استعفے تیار کر لیے ہیں۔ دونوں وزراء اب سے کچھ دیر بعد جو اپنے استعفے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو بھجوا دیں گے۔ گزشتہ رات MQM پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ہوئے تھے، اور جو ان کے درمیان جو مذاکرات ہیں بڑے کامیاب رہے۔ معاہدے کے اوپر اب جو ان کی رابطہ کمیٹی ہے اور پیپلز پارٹی کی جو ECC ہے ان کی توثیق ہوگی، لیکن اس سے پہلے دونوں جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے اپنے استعفے تیار کر لیے ہیں۔ کچھ دیر بعد یہ باضابطہ طور پر حکومت کو بھجوائے جانے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ دیر بعد یہ حکومت کو بھجوا دیے جائیں گے۔ فہیم اختر یہ بتائے گا، یہ دو وزراء جب استعفیٰ دے دیں گے تو باضابطہ طور پر اعلان کب کیا جائے گا؟ 4 بجے ہی، یا پھر یہ متفقہ طور پہ فیصلہ ہو گیا کہ 1 بجے کے بعد ہی پریس کانفرنس کر لی جائے گی؟ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے ان کی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں جو معاہدہ کیا گیا ہے اور جو ڈیل بنائی گئی ہے پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کی، ان کی توثیق ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی بھی جو ECC کی کمیٹی ہے اس کا بھی اہم اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد ٹائم طے کیا جائے گا کہ کتنے بجے پریس کانفرنس کرنی، اور اس پریس کانفرنس میں باضابطہ اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ لیکن جو رات مذاکرات ہوئے ہیں اپوزیشن کی قیادت کے ساتھ، اس کے بعد جو MQM پاکستان ہے وہ اس بات کے اوپر تیار ہو گئی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑنے کی۔ فہیم یہ بتائے گا کہ جو حکومتی اراکین ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی تھی، انہوں نے بھی کچھ آفرز دی تھی متحدہ قومی موومنٹ کو، کال کا انتظار کیا جا رہا تھا، تو اب کال کی جائے گی یا نہیں کہ مشاورت ہو گئی ہے، ختم ہو گئی یہ بات؟ دیکھیں، حکومت کی جانب سے بھی ایک حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیصل واڈا جو کہ PTI کے کراچی سے رہنما ہیں، ان کے MQM پاکستان کے ساتھ مراسم بھی ہیں، ان کو بھی وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد بلایا ہوا ہے، اور ان سے بھی آج حکومت کی MQM پاکستان کے ساتھ ایک اور ملاقات ہو۔ لیکن جو گزشتہ رات ملاقات ہوئی تھی جس میں گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی تھے، اس ملاقات میں کچھ حوصلہ افزا جو ہے وہ رد عمل MQM پاکستان کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا، اور فیصل سبزواری کی جانب سے بھی یہی باضابطہ طور پر کہا گیا تھا کہ ہم ڈیل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اب اگر حکومت والے آتے ہیں تو اس پر آنکھوں پر۔ لیکن جب بعد میں ملاقات ہوئی تو اس میں کچھ حوصلہ افزا بات سامنے نہیں آئی تھی، تو اب MQM پاکستان کے دونوں جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے استعفے تیار کر لیے ہیں۔ جیسے ہی ان کی رابطہ کمیٹی سے ان کے فیصلے کی اور جو ڈیل ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے ان کی وہ توثیق ہوگی، تو اس کے بعد پریس کانفرنس کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ MQM پاکستان حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، متحدہ قومی موومنٹ نے جو 2 وزراء ہیں انہوں نے استعفیٰ سبمٹ کروا دیا۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے ارشاد عارف صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اب آپ نمبر گیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نمبر گیم تو کئی دن سے اپوزیشن کے حق میں ہے، لیکن فلیکچویشن اس لیے ہو رہی ہے کہ خود متحدہ اپوزیشن جو ہے بعض معاملات پر باہم متفق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش زرداری صاحب نے بھی کی تھی اور فضل الرحمان صاحب نے کی تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کلیئر سگنل نہیں دیا گیا تھا اور کوئی گارنٹی نہیں دی گئی تھی، اس لیے جو مسلم لیگ کاف نے بالآخر اپنا وزن جو ہے وہ حکومت کے حق میں ڈالا۔ اب منحرف ارکان جو تھے ان کے بارے میں بھی ابھی جب تک کوئی عدالتی فیصلہ نہیں آتا یہ مشکل ہوگا کہ وہ اپنا وزن حکومت کے خلاف ڈالیں، حکومت کے خلاف ووٹ دیں اور پھر معلوم نہیں نتیجہ کیا ان کو بھگتنا پڑے، اس لیے وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں۔ تو بظاہر حکومت کا پلڑا جو ہے وہ بھاری نہیں ہے، کمزور ہے، اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے، لیکن یہ فیصلہ حتمی فیصلہ جو ہے آخری دن ہوگا، ووٹنگ کے وقت ہوگا،
کیونکہ یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں سیاست میں، چلتے رہتے ہیں۔ 89 میں جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس وقت بھی ایم کیو ایم نے اپنا وزن اپوزیشن کے حق میں ڈالا تھا، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کو اس کا فائدہ نقصان نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی۔ اب بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب چودھری پرویز الہی صاحب نے ذمہ داری لی ہے عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی۔ وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں اور بظاہر وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں، میری کوششیں کامیاب ہوں گی، اور جو کمی اتحادیوں کی طرف سے ہوگی وہ ہم مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے پوری کر لیں گے۔ لیکن وہ کیسے پورے کریں گے، یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں عدالتی فیصلے کے بعد ملے گا اور ووٹنگ کے دن ملے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اس فیصلے سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اگر تو حکومت ختم ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی، تو ایم کیو ایم بہت فائدے میں رہے گی، کیونکہ اس کو وفاق اور مرکز میں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ خاص طور پر سندھ میں چونکہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے تو وہ صوبائی وزارتیں بھی لے سکے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے عمران خان کی حکومت بچ گئی تو پھر سب سے زیادہ لوزر جو ہوگی وہ ایم کیو ایم ہوگی۔ تو شاہ صاحب یہ بتائے گا، چودھری پرویز الہی کو ایک اہم ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ منحرف اراکین کو منائیں اور وزیر اعظم عمران خان کا جو ہے وہ ساتھ دیں، لیکن ان کو بھی واضح طور پر نامزدگی تو کر دی گئی ہے، لیکن بات کی گئی ہے کہ اگر عدم اعتماد نمٹ جاتی ہے، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا جو منصب ہے دیا جائے گا۔ اس پہ کاف لیگ کا کیا جواب ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر بات ہے، ایسا ہی ہوگا نا، کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک پہلے آ رہی ہے مرکز میں، تو جب تک صوبے کی حکومت ختم نہیں ہوتی، صوبے میں جو ہے استعفیٰ منظور ہونا، پھر نئے سرے سے اگر اس وقت مثلا عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے، کوئی حکومت نہ رہے، تو ایک بگدڑ مچ جائے گی پارلیمانی پارٹی میں بھی۔ تو پرویز الہی صاحب کے پاس کون سا کارڈ ہوگا؟ تو صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت کا ہونا، جناب پرویز الہی صاحب کا اسپیکر ہونا جو ہے وہ ان کے بھی مفاد میں ہے، عمران خان کے مفاد میں بھی ہے۔ تو اس وقت پنجاب میں اگر حکومت مثال کے طور پر توڑ دی جائے اور الیکشن کا مرحلہ ہو تو پرویز الہی صاحب تو پھر مرکز میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور صوبے میں بھی ظاہر بات ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان پر ہر طرف سے حملہ آور ہوگی۔ تو میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب دانا آدمی ہیں، انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی کہ پہلے میری وزارت اعلیٰ کا فیصلہ کر لیا جائے، اس کے بعد مرکز کا دیکھا جائے گا۔ اب 2 دن یا 3 دن رہ گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ اتوار تک یہ معاملہ نمٹ جائے گا۔ اس کے بعد اگر مرکز میں تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو کوئی وزیر اعلیٰ بنانے سے یا بننے سے نہیں روک سکتا، ان کی کامیابی یقینی ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائے گا، آج یہ جو اتحادی ہیں اگر حکومت کو چھوڑ دیتے ہیں تو حکومت جو ہے پارلیمنٹ میں اکثریت کھو دے گی، کیا اس کے بعد عدم اعتماد پر ہی ووٹنگ ہوگی یا پھر جو وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا پارلیمنٹ سے؟ نہیں، اس وقت تو جو ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے، عدم اعتماد کی تحریک پر ہی فیصلہ ہوگا۔ ہاں، اگر اپوزیشن چاہے تو وہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے کے، اگر وہ کانفیڈنٹ ہے کہ اس کے پاس ووٹ پورے ہو چکے 172 ارکان یا 73 ارکان اس کے پاس ہیں، تو وہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے کے پھر حکومت سے اور وزیر اعظم سے اور صدر مملکت سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے